نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیار نہیں ہوا، حضرت موسیٰ نے دعا کر دی اور حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہو گیا، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کی قبر کہاں بنی، کہاں وہ دفن ہوئی، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسے روٹ کر کے کسی پہاڑ میں پہاڑی میں چلے گئے ہوں گے، اس لیے کہ ایسے منحوسوں سے جنازہ اٹھوانا بھی ایک توہین تھی۔ وہ وہاں چلے گئے، اور پھر تورات میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اس مرد خدا کی قبر کہاں ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور پوری قوم، یہ ظاہر ہے کہ جو نسل آئی ہوگی تو وہ جوان نسل تو سب کی سب اسے تو بھر جانا چاہیے تھا 40 سال میں۔ نئی نسل جو پیدا ہوئی ہوگی اس دور میں وہ اس وقت جوان ہوئی ہوگی سارا میں، سمجھ گیا؟ تو خیر اقبال مرحوم کے شاہین تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتے، لیکن بہرحال سارا کی زندگی نے ان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کر دی۔ ابن خلدون نے اسی پر ایک فلسفہ تاریخ بنا ڈالا کہ قوموں کے کردار کو کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کردار کی پرورش کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کو بھی ایک موضوع مل گیا، سمجھ گیا؟ اگرچہ یہ کوئی بڑا فلسفہ نہیں، بہت واضح حقیقت ہے، لیکن باقی قوم صرف یوشع اور کالب 2 آدمی یہ رہے، اور یوشع کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا ہے۔ پہلا شہر اریہو ہے غالباً، ممکن ہے میرا حافظہ کچھ غلطی کر رہا ہو، تو پہلا شہر اریہو جس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قبضے میں کیا، یہ 40 سال کے بعد ہوا۔ باقی رہ گیا کہ حضرت موسیٰ کی دعا کے مطابق وہ ساری نسل جو مصر سے آئی تھی وہ سارا وقت، تو انہوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو نہیں ہیں، سمجھ گیا؟ آپ جاؤ، لڑو، لڑ کے میدان صاف کرو تو ہم حکومت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موٹی سی بات یہ یاد رکھیے کہ کرتا تو سب کچھ خدا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کے حوصلے کا امتحان ضرور کرتا ہے۔ آپ اپنا حوصلہ اگر دکھاؤ گے تو خدا کی رحمت ضرور میں آئے گی، لیکن اگر آپ اپنا حوصلہ کچھ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہو اور یہ چاہو گے کہ حضرت موسیٰ کی طریقے سے، وہ حضرت موسیٰ سے بنی اسرائیل کی طریقے سے کہ حضرت موسیٰ میدان صاف کر دے تو بھی جائیں گے، تو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے مولوی حضرات کو یہ خط والی کہاں سے ہے، سمجھ گیا؟ یہ لوگ بھی قدم قدم پر ثابت کرتے ہیں یہ بات کہ اگر یہ کہہ دیجیے، ثابت کر دیجیے کہ اس میں شخص کا بھی یہ دخل ہے، تو کہیں گے کہ یہ معجزہ کیا ہوا؟ ان کے نزدیک معجزہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں براہ راست اترے، لاٹھی لے کے اترے، چاہے تلوار لے کے اترے، چاہے سولر لے کے اترے، جو کچھ چاہے لے کے اترے، میدان صاف کرے، تب جا کر کے معجزہ وہ ہوتا ہے۔ حالانکہ واقع ہے کہ معجزہ بھی اسباب کے اندر ظاہر ہوتا ہے، سمجھا؟ معجزہ تو بدر میں بھی ظاہر ہوا تھا، معجزہ نہیں تھا؟ ہزاروں کے دل بادل فوج کے مقابلے میں 313 آدمیوں نے سبھی ان کے الٹ کے رکھ دی، تو معجزہ تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ معجزہ ہمیشہ اسباب کے پردے ظاہر ہوتا ہے، بلا وجہ نہیں ظاہر ہوتا۔ آپ اپنا حوصلہ دکھائیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، اگر نہیں دکھائیں گے تو اللہ بھی ہمیں اپنے تمام مسئلے لیے آپ کا حوصلہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ 2 آدمیوں میں سے 2 آدمیوں نے ان لوگوں میں سے
جو تھے تو انہی ڈرنے والوں میں سے، اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا، اور لیکن اللہ نے ان کے اوپر فضل کیا، انہوں نے یہ دعوت دی کہ تم ان کے اوپر ٹوٹ پڑو شہر کے دروازوں سے۔ جب تم ان کے اوپر ٹوٹ پڑو گے تو فإنکم غالبون، تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ وہی دو شخص ہے، یوشع اور غالب، یوشع اور غالب۔ ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ الذین یخافون، کہ جو تھے ڈرنے والے۔ اس ٹکڑے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کی اکثریت یہ کہتی ہے، یہاں تک کہ میرے استاد کی بھی رائے یہی ہے، مولانا فرائی کی بھی، یہ مفعول محذوف ہے، یعنی یخافون اللہ، کہ جو تھے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے، تو اللہ نے ان کو اوپر انعام کیا اور انہوں نے دعوت دی کہ داخل ہو جاؤ۔ باپ شہر پناہیں ہوتی تھی نا، پہلے تو تمام جگہوں پر، آپ کے لاہور میں بھی شہر پناہ تھی، اور یہ دروازے جو ہے مشہور ہیں، یہ اسی طرح کے دروازے ہوتے تھے کہ دروازوں سے ان کو اوپر ٹوٹ پڑو تو تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم ٹوٹ پڑو گے تب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ یخافون کا مفعول ماننے کی شکل میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے کہ ڈرنے والوں میں سے تھے، ڈرنے والوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے اگر ہیں تو پھر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ تھا، اگر ایک گروہ تھا تو پھر دو ہی پر انعام کیوں ہے؟ تب تو اس پورے گروہ پر ہونا چاہیے نا۔ تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم ہی اور فسدی ثابت ہوئی تھی۔ صرف دو شخص تھے کہ تھے تو انہی ڈرنے والوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کو پر فضل ہوا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو تھے تب وبائے عام میں، لیکن ان کی صحت ایمانی اتنی اچھی تھی کہ وبائے عام میں مرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بزدلوں کے اندر، لیکن بزدلوں کے اندر بہادر بہادر۔ یہ واقعہ ہے کہ بہادروں کے اندر تو بہادر سب 30 بار خواہ بن جاتے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو بزدلوں کے اندر بہادر ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ اور زندوں کے اندر تو بہت سے زندہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقی زندہ وہ ہوتا ہے کہ جو مردوں کے اندر اپنی زندگی کا ثبوت دیتا ہے، سمجھا؟ ایک سے اصلاح یافتہ معاشرے میں جس طریقے کا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا تھا، تو نہ جانے کتنے اللہ کے بندے تھے کہ جو اللہ کے دین کے، اللہ کے علم، اللہ کی شریعت سے واقف تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ لیکن آج کی موت عام میں، عالمگیر موت میں، جو آج تعاون پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں، اس کے اندر اگر ایسے اشخاص ہو کہ جن کے اندر زندگی ہو، جن کے اندر علم ہو، جن کے اندر شجاعت ہو، جن کے اندر فتوت اور بصالت ہو، تو وہ حقیقت میں قابل قدر ہو۔ وہ گھوڑے پر لالو گوہر، سمجھ گا؟ اور مردوں کے اندر وہ زندہ ہے، سمجھ گا؟ اور بزدلوں کے اندر وہ بہادری کے اندر ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ کانوا من الذین یخافون، تھے انہی لوگوں میں سے جو ڈرنے والے تھے، لیکن ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، سمجھا؟ اس لیے میں اس عام رائے کے خلاف، میرے نزدیک اگرچہ میرے استاد کی بھی رائے یہی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، بلکہ یہ ہے کہ تھے تو انہی بزدلوں میں سے، لیکن ان کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کے انعام کا قاعدہ وہی ہے،
یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر پائلٹ فلم ہو تو بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے وہ. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ حوصلہ دکھائیں، آپ اپنی فطرت کے نور کو باقی رکھنے کی صحیح کریں اور مشکل سے مشکل ناگوار سے ناگوار حالات میں آپ کے اوپر اخلاقی موت اور بدلی تاری نہ ہونے پائے، تو جو تھوڑی بہت بھی روشنی ہوگی اسی کو اللہ بھی ہے اس کے اندر قوت اور طاقت اور جلا پیدا کرے. یہ قاعدہ، یہ سنت اللہ ہے. لیکن اگر وہ پائلٹ فلم بھی ختم ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ تقدیر ہے. مجھے تو شبہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں تو اس کا کوئی امکان مجھے نہیں معلوم ہوتا، وہی ویسے ہی رہے گا، آگے آئے گا. سمجھا؟ تو میرا نزدیک یہ ہے کہ یہ تعویل، میری تعویل بالکل الگ ہے لوگوں سے، میرا استاد کے بھی خلاف ہے، لیکن میں اصرار کرتا ہوں کہ میری تعویل صحیح ہے. سمجھا؟ میری تعویل جو ہے اس پر مجھے اعتماد ہے. اگر آپ لوگوں کو اس سے اختلاف کرنے کا شوق ہوا تو بہرحال میرے استاد کی رائے یہی ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا. لیکن اگر اس پر اعتراض کوئی ہو تو میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، جواب دینے کے لیے تیار ہوں. یہ واقعہ ہے کہ تعویل یہی صحیح ہے. سمجھا؟ اس پر تعویل، اس تعویل پر قرآن اور تورات دونوں کا اتفاق ہے. سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی تعویل صحیح ہے. اور ان دونوں کا ذکر اس پہلو سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ زندہ نہیں جو زندوں میں زندہ ہوتے ہیں، زندوں میں غازی تو سب بن جاتے ہیں. سمجھا؟ مردوں میں جو زندہ بنے تو وہ ہے البتہ. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ داخل ہو، تم داخل ہوگے تو غالب رہو. اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ انیشیٹو نہیں لوگے تو گھر بیٹھو، پھر آپ میں کوئی طاقت نہیں. بہرحال آپ کو رہنا پڑے گا. تقدیر اور تدبیر کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے نا، اس میں یہ رمز یاد رکھیے کہ بہرحال آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو جاگنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنے کے لیے حوصلہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کریں گے تو واقعہ کہ غریب نہیں، مسجد میں بھی جا کے پڑھائیں اور طبیعت میں نشاط اور حوصلہ اور امنگ پیدا ہوگی. اور اگر بستر میں پڑے ہوئے ہٹتے رہیں گے تو 9 بجے تک ہٹتے رہیں گے. سمجھا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں. ہمت کیجیے تو پھر یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ جبریل امین آ کے صاف کرتے ہیں ہر کام کے لیے. ہمت ہو، اس لیے کہ اللہ کو اور ان کے فرشتوں کو سب کو دلچسپی آدمی کے اپنے حوصلے حاصل سے، تب وہ مدد کرتے. بیٹھنے والوں کی نہیں.